نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. یہ سوال کہ جب پچھلی کتابیں جن کو ہم برحق مانتے ہیں اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ پچھلی کتابیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں ان کو بھی مانا جائے، ان پر ایمان رکھا جائے. تو پھر یہ بات کیسے سمجھی جائے کہ یہ کتابیں منسوخ ہو گئیں جب ان پر ایمان لے آئے ہیں تو ان کی باتوں کو قبول کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ تو بظاہر تضاد نظر آتا ہے. تو پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کسی چیز کا ماننا ایک جہت سے ہو سکتا ہے اور اس کے مندرجات کا ماننا کسی دوسری جہت سے، اور یہاں یہی مراد ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام، اللہ کا حکم، اللہ کی بات جب جب آئے اس کو قبول کیا جانا واجب اور فرض ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو اس وقت اسی کو من کل الوجہ من کل الوجہ اس کو جو ہے قبول کرنا ضروری تھا، ہر صورت میں، ہر انداز سے، جس طرح وہ آئی. لیکن خود اللہ سبحانہ و تعالی اپنی کتاب، اپنے مندرجات، اپنی باتوں میں سے کسی چیز کو منسوخ کرنا چاہیں اور اس کی جگہ کوئی نیا حکم دینا چاہیں، زمانے کی ضرورت، حالات کو سامنے رکھتے ہوئے، حکمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اللہ کو اختیار ہے. تو جیسا کہ کوئی مصنف اپنی کتاب کا لیٹسٹ ایڈیشن جب شائع کرتا ہے تو وہ اسی کی کتاب سمجھی جاتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود پچھلی کتابوں کو منسوخ کر کے اگلی کتاب لیٹسٹ ایڈیشن بھیجا. تو پچھلی کتابوں کو اللہ کا کلام ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے تمام باتیں بھی اللہ ہی کی طرف سے ابھی بھی مانی جائے، اس وضاحت کے بعد کہ جب اللہ فرما چکے کہ اس میں انہوں نے یحرفونہ، انہوں نے اس میں تحریف کر دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ترجمے کرنے میں، چھاپنے میں، لکھنے لکھانے میں بہت سی چیزیں نکال دی، ادھر سے ادھر ڈال دی. تو جو تحریف انہوں نے کر دی ہے، اس بنیاد پر ان مندرجات کو بے عینی قبول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں رہی. تو من حیث المجموع تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کا کلام تھا جو نازل ہوا، اس میں لوگوں نے تبدیلی کر دی. اس جہت سے وہ ہمارے لیے قابل احترام اور قابل عزت ہے. اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اجمالاً وہ اللہ کی طرف سے ایک پرانی کتاب ہے جو منزل ہے اللہ کی طرف سے، تاہم اس میں لوگوں کی دست و برد کی وجہ سے تبدیلی جو آ گئی ہے، اب وہ قابل عمل نہیں رہی. اور اس کا فیصلہ اللہ نے فرمایا ہے. جب اللہ نے الٹیمیٹلی قرآن مجید نازل فرما دیا اور اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اب یہ مہیمن ہے، یہ کرائٹیرین ہے، یہ کسوٹی ہے پچھلی کتابوں پر بھی، تو اب جو اس کے مطابق ہے وہ قابل قبول، جو اس کے مطابق نہیں ہے وہ قابل رد. اب اس کی ایک حصی مثال سامنے رکھیں تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے، بچے اپنے گھر میں رہتے ہیں والدین کے ساتھ، اپنے چچا کی بھی عزت کرتے ہیں پڑوس میں اگر وہ رہتے ہوں، اسی طرح کوئی تایا رہتے ہوں ان کی بھی محبت، اکرام، تعلق، خیال رکھنا، ان کو ماننا، سب خیال کرتے ہیں. لیکن گھر میں حکم جو ہے وہ اپنے ابا ہی کا چلتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا کہ چونکہ چچا کو بھی مانتے ہیں، ماموں کی بھی بات مانتے ہیں، تو ان کی بھی جو باتیں ہیں، ان کے جو قوانین ہیں ان کے گھروں میں چلتے ہیں، ان کو ہم یہاں پہ بھی نافذ کرنا شروع کر دیں. نہیں، ان کے قوانین نہیں مانے جاتے، ان سے عزت اور محبت اور احترام کا تعلق ہونا الگ بات ہے. بس یہی صورت ایسی ہے کہ پچھلے انبیاء وہ ہمارے لیے گویا چچا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ہی چلے گا، ان کے ہی احکامات یہاں نافذ ہوں گے اور وہی چلیں گے. باقیوں کی عزت ضرور ہوگی، ان کی تذلیل نہیں کی جائے گی، توہین نہیں کی جائے گی، ادب کیا جائے گا، لحاظ رکھا جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، بالخصوص جبکہ معلوم ہو کہ ان کی ان باتوں کو لوگوں نے تبدیل کر دیا ہے. تو پچھلی کتابوں کی تحریف
یہ خود قرآن کے اندر وارد ہوا کہ انہوں نے تحریف کر دیا. تو جب یہ ترتیب بن گئی اور ہمارے پاس لیٹسٹ ایڈیشن اللہ کی طرف سے آ گیا، اب جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے قیامت تک کے لیے لے لیا کہ اب ہم اس کی ایسی حفاظت کریں گے کہ کوئی اس کے اندر نقطہ بھر بھی تبدیلی کرنے کی جسارت کرے گا بھی تو وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو اب یہ گویا پروٹیکٹڈ الٹیمیٹ ایڈیشن اور فائنل اتھارٹی اللہ کی طرف سے ہمیں مل گئی. بس اب اس صورت میں اس پر اب کوئی اشکال نہیں ہو سکتا. پچھلی کتابوں پہ اشکال اس طور پر ہے کہ اس میں لوگوں نے بہت کچھ اپنی طرف سے جو کنکوکشن کیا ہے اور چیزیں ڈال دی ہیں اس سے گڑبڑ ہوئی ہے، ورنہ تو اصلاً اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام تھا. امید ہے اس سے بات واضح ہو جائے گی.